اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 بھائی اور ایک بہن کی عبرت ناک کہانی ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ زنا کیا اور اس کو پکا کر کھا گئے، اور اللہ والے نے کیسے ان کی مدد کی۔ آئیے اس واقعے کو سنتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، جب جہالت کا دور تھا، انسان کو کوئی شعور نہ تھا، جب آدمی جانوروں کا شکار کرتے اور عورتیں گھر کا کام کاج کرتی تھیں اور بچوں کو سنبھالتی تھیں۔ ایک گاؤں تھا جہاں سبھی ہندو تھے۔ ان کی ایک بھولی بھالی بہن تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ ایک ساتھ بڑے پیار و محبت سے رہا کرتے تھے۔ ان کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ بھائی اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ ساتوں بھائی صبح سویرے ہی کام کے لیے نکل جاتے تھے۔ چھوٹی بہن گھر کا کام کاج کر کے سب کے لیے کھانا بناتی تھی۔ ساتوں بھائی روزانہ شکار پر جاتے اور شکار کر کے لاتے بہن کو وہ جانور دیتے، وہ بڑے مزے سے کھانا بناتی۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے۔ ایک دن کی بات ہے جب ساتوں بھائی بہن شکار پر گئے۔ شام ہونے والی تھی۔ اب بہن اپنے بھائیوں کے لیے کھانے میں سبزی پکا رہی تھی۔ جب وہ ساگ کاٹنے لگی تو ساگ کاٹتے کاٹتے چھری لگنے سے اس کی انگلی کٹ گئی۔ خون کی دھار بہتے جا رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ میرے بھائی یہ خون دیکھیں گے تو دکھی ہو جائیں گے۔ یہ دکھ وہ چادر سے خون صاف کرنے ہی لگی تھی۔ پھر اس کو جانا خیال آیا کہ میرے بھائی کپڑے پر خون دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ یہ خون کہاں سے آیا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میرے بھائیوں کو تو خون یہاں سے صاف نظر آئے گا۔ اب وہ بے چین ہو کر یہاں وہاں دیکھ رہی تھی تو اس کے تھال میں ساگ دیکھا۔ اس ساگ سے نہ رکنے والے خون کی انگلی کو دبا کر صاف کرنے لگی۔ جب تک خون رکا نہیں وہ صاف کرتی رہی۔ اب خون رک چکا تھا۔ کافی دیر ہو گئی تھی۔ اس نے سبزی یوں ہی پکا لی۔ جب بھائی شکار سے واپس آئے تو بہن نے کھانا ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے مزے لے کر کھایا کہ آج سبزی بڑی اچھی بنائی ہے۔ کھانا سارا ختم ہو گیا تھا۔ بہن اپنی تاریخ پر بہت خوش تھی۔ اس کے بعد ساتوں بھائی سو گئے۔ پھر وہ اگلے دن اٹھے تو شکار پکڑنے جنگل کی طرف چلے گئے۔ آج قسمت سے ان کو کوئی پرندہ یا جانور نہ ملا۔ اب وہ تھک ہار کر درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ باتوں ہی باتوں میں وہ رات کے کھانے کے بارے میں بات کرنے لگے تھے کہ ایسا شاندار کھانا آج تک نہیں کھایا ہم نے۔ اس میں نہ جانے کون سا مسالہ بہن نے ڈالا ہوگا کہ ہم اپنی انگلیاں چاٹنے لگے تھے۔ چلو آج گھر جا کر اپنی بہن سے معلوم کریں گے کہ کیا ہے وہ راز۔ شام کو گھر آ کر بہن بھائی سے پوچھنے لگے، بہن تم نے کل سبزی بنائی تھی، اس میں کون سا مسالہ ملایا تھا؟ تو وہ ڈر گئی کہ کہیں بھائیوں کو پتہ تو نہیں چل گیا۔ تو وہ کہنے لگی، کچھ نہیں بڑے بھیا، میں نے تو ویسے ہی کھانا بنایا تھا جیسے روز بناتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلو پھر سے آج ویسا ہی کھانا بنا لو، آج دل بہت اداس ہے، کوئی شکار بھی نہیں ملا۔ تب بہن جلدی جلدی سبزی بنانے لگی۔ بھائی نے کھانا کھایا تو وہ بالکل بھی کل جیسا نہیں تھا۔ بڑے بھائی نے کہا، بہن تم نے ابھی جو سبزی بنائی ہے وہ کل جیسی بالکل بھی نہیں ہے، کچھ تو ڈالا تھا تم نے، تمہیں قسم ہے کہ سچ بولو۔ تو بہن نے ڈرتے ڈرتے سب کچھ بتا دیا۔ اب چھ بھائی تو حیران تھے کہ بہن کا خون کھانے میں ملا تو کھانا اتنا لذیذ ہو گیا۔ اگر اس کے خون کے قطرے سبزی کو اتنا زیادہ مزیدار بنا سکتے ہیں کہ ہم انگلیاں چاٹنے لگے اور بار بار وہی سبزی کھانے کو دل کر رہا ہے کہ وہی سبزی ہم کھائیں تو اس میں کتنی لذت ہوگی۔ اگر ہم اپنی بہن کے ساتھ زنا کر لیں تو ذرا سوچو کتنا مزہ آئے گا کہ ہم روز اس سے زنا کرتے رہیں گے اور لذت پاتے رہیں گے۔ رات کو وہ سونے کے لیے لیٹے تو انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہ منصوبہ بنا کر وہ سو گئے، اور صبح بھولی بھالی بہن جو بھائیوں کو چاہتی تھی پیار سے انہیں کام پر بھیجنے لگی۔ سب سے چھوٹا بھائی جو 7ویں نمبر پر تھا وہ بہت اداس تھا اور ان کے منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ وہ اپنی بہن کو کیسے بچاتا تھا۔ 6 بھائی ایک طرف تھے اور وہ اکیلا ایک طرف تھا، اور وہ 6 بھائی ظالم جو زبان کے سینکے کے لیے بہن سے زنا کرنا چاہتے تھے اب وہ شکار کے لیے چلے گئے۔ شکار کے بعد انہوں نے اونچے ٹیلے پر درخت سے لکڑی کاٹ کر اس کو ایسا بنایا کہ لگے کہ وہاں رہنے کی جگہ ہے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ بہن کو یہاں لائیں گے اور اس کے ساتھ زنا کریں گے۔ اگلے روز بھائی بولا، اب تم بڑی ہو گئی ہو، تمہاری شادی کرنے کی ذمہ داری ہم بھائیوں کے اوپر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے یہ خوبصورت اور محنتی لڑکا دیکھ لیا ہے۔ شام کو اس کے گھر جائیں گے، تم بھی سج سنور کر اچھے کپڑے پہن کر ہمارے ساتھ چلنا۔ بہن شادی کا سن کر بڑی خوش ہوئی۔ جلدی سے ماں کے دلہن والے کپڑے پہن کر وہ تیار ہو گئی اور گھر سے نکل گئی۔ وہ 7 بھائی اور ایک بہن پیدل چلنے لگے۔ جب چلتے چلتے بہن تھک گئی تو اس نے کہا، بڑے بھیا میرا ہونے والا سسرال کب آئے گا؟ بڑے بھائی نے کہا، بس صبر کرو، تھوڑا سا رک جاؤں۔ وہ لوگ اس جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ بھائی نے اشارہ کیا، وہ دیکھو بہن،
دور چھوٹی سی پہاڑی پر جو جھونپڑی ہے وہی تیرے ہونے والے شوہر کا گھر ہے۔ بہن خوش ہو کر تیزی سے چلنے لگی۔ جیسے ہی پہاڑی پر چڑھی، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اشارہ کر کے اسے رسی سے باندھ لو۔ بھائی کے حکم پر بہن کو باندھ لیا گیا۔ ساتوں بھائی دور ہی کھڑا تھا، وہ لرزا رہا تھا اور کانپ رہا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن قتل ہو، اپنے بھائیوں سے ڈرتا تھا۔ اب معصوم بہن کہاں مقابلہ کر سکتی تھی؟ وہ شکاری بھائی ظالم بنے ہوئے تھے۔ اس کو رسی سے باندھا اور تیر اٹھا کر سب سے بڑے بھائی نے نشانہ باندھا تو بائیں ہاتھ چھوڑ کر بولنے لگی، تم کیسے بھائی اپنی بہن کے ساتھ زنا کر رہے ہو؟ ظالم نے ایک نہ سنی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا کام کر لیا، پھر اس ظالم شخص بڑے بھائی نے دوسرے بھائی کو کہا، اب تیری باری ہے، آ جاؤ۔ بہن نے دوسری بھائی کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر رحم مانگا، لیکن وہ بھی بے رحم بھوکا ہو رہا تھا۔ وہ بولی، کر لو، تم بھی جو کر لو، لیکن مجھے انصاف دینے والا رب موجود ہے۔ دوسرے بھائی نے بھی اپنا کام کر لیا۔ اس طرح باقی 4 بھائی نے بھی اپنی بہن سے زنا کیا۔ اب باری تھی 7ویں بھائی کی۔ اس کو بھی کہا کہ آ جاؤ، کے ساتھ زنا نہ کیا، ہم تجھے بھی نہیں چھوڑیں گے، تیرا بھی وہی اشر کریں گے، تو تیرے بھی اس کے ساتھ 7 ٹکڑے کر کے چھوڑ دیں گے۔ اور یہ جانتے تھے کہ میں نے اس بھائی کو بہت پسند کرتی ہے۔ پھر اس بہن نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے موت آ جائے، پھر اسی موت آ گئی۔ اس کے قتل پر آسمان بھی رو رہا تھا، مگر بڑے بھائیوں کے دل میں ذرا برابر رحم نہیں تھا۔ بڑے بھائی نے پھر بہن کے جسم کی بوٹیاں کی اور چھوٹے بھائی سے کہا، جاؤ جنگل سے لکڑیاں اور پانی لاؤ۔ وہ یہ منظر دیکھ کر بہت دکھی تھا۔ پانی لایا اور کچھ مچھلیاں پکڑ کر واپس آیا تو آگ جلائی گئی اور گوشت بنایا گیا۔ وہ بھائی اپنی بہن کے گوشت سے انصاف کر رہے تھے۔ وہ بیچارہ اسے دیکھ رہا تھا، کیسے بھائی اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنی بہن کو بھی نہیں چھوڑا۔ کھانا کھانے کے بعد کہا، عمدہ گوشت تھا۔ اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ ہماری بہن کے جسم کے بچے ہوئے اسے پڑے ہیں، تم اس کو زمین میں دفنا دو۔ بہن کا سر اور بال اس کے بھائی نے اس گڑھے میں ڈال دیے اور اس کو بند کر دیا۔ سارے بھائی اب گھر چلے گئے۔ بہن کو مار کر کوئی دکھی نہیں تھا سوائے ایک بھائی کے۔ 7 بھائی نے اپنی بہن کے گوشت کو یوں ہی گڑھے میں ڈال دیا تھا، لیکن اب وہاں پر ایک بڑا سا پودا نکل آیا تھا جو گوشت کا پودا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھنا درخت بن گیا۔ وہاں سے کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن ایک اللہ والے وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے اس عجیب درخت کو دیکھا، گوشت کے ٹکڑے لڑک رہے تھے، وہ عام درختوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ سوچ کر آپ نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ آپ کو وہاں کا ماحول کچھ عجیب لگا۔ آپ نے اس درخت کے پاس موجود کھڑے کو کھودا تو وہاں سے ایک لڑکی کا سر نکلا۔ دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ کوئی گہرا راز ہے۔ آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور عبادت کرنے لگے۔ جیسے ہی نماز پڑھتے جا رہے تھے، کسی کے رونے کی آوازیں آتی جا رہی تھیں۔ آپ سمجھ گئے کہ جو بھی ہے مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ 40 دن 40 راتیں آپ نے ایک چلے میں گزاریں۔ چلے کے بعد آپ وہاں سے اٹھے۔ آپ نے بانس کے درخت سے ایک بانسری تیار کی اور اپنا لباس بدلا، فقیرانہ لباس پہنا اور بانسری والے بن گئے۔ اب آپ ہر گاؤں میں بانسری بجاتے جاتے، لوگ فقیر سمجھ کر بھیج دیتے۔ اس طرح نہ جانے کتنے ہی گاؤں دیکھ لیے، اور اب تک وہ بات پتہ نہیں چلی جس کے لیے اللہ والے نے یہ بھیس بدلا تھا۔ انہوں نے اللہ کے آگے سجدہ کر کے دعا مانگی کہ کسی کے ساتھ برا ہوا ہے، میں انسانیت کے ناطے اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ اس گاؤں میں پہنچ گئے جہاں وہ زانی بھائی رہتے تھے، جو 6 بھائی تھے۔ اب ان کی شادیاں ہو چکی تھیں اور اب صرف 7 بھائی ہی کنوارا بچہ تھا، جو کہ بہت ہی غمگین رہا کرتا تھا۔ اللہ والے بانسری بجاتے سب سے پہلے اس کے گھر کے سامنے گئے، تب بانسری سے آواز آئی، یہی سب سے بڑا دشمن ہے۔ دروازے پر یہ آواز بڑے بھائی نے سنی تو اس نے اس کو پہچان لیا۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس فقیر کو بھیک دے کر بھیج دو، جلدی نکالو اسے یہاں سے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہاں سے اللہ والے آگے بڑھے۔ دوسرے بھائی کا گھر تھا۔ بانسی سے پھر اسی طرح درد بھری آواز نکلی۔ دوسرے بھائی کا بھی رد عمل پہلے بھائی جیسا ہی تھا۔ اس طرح اللہ والے بانسری بجاتے بجاتے 6 بھائیوں کے گھر گئے۔ وہ سب خوف سے کانپ رہے تھے کہ اب تو بستی والے ہمارے اس گناہ کے بارے میں جان جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ والے سب سے آخری 7ویں بھائی کے دروازے پر پہنچے۔ یکدم سے بانسری سے آواز آئی، اللہ والے دیکھیے، یہ ہے میرے چھوٹے بھائی کا گھر جس نے دل میں گہرا راز چھپایا ہے، ایک حادثے کو اب تک بھلا نہیں سکا۔ اس بانسری سے آتی آواز 7ویں بھائی نے سن لی۔ وہ اس مسلمان کا دشمن نہیں تھا،
وہ جانتا تھا کہ فقیر مسلمان ہے، اللہ والے نے اس کو عزت دی۔ اللہ والے سے ملنے سے پہلے وہ بہت ہی پریشان تھا۔ اس نے کہا آپ مسلمان لگتے ہیں، میں بہت عرصے سے دل میں ایک راز چھپا کر بیٹھا ہوں، مگر میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ آپ نے کہا اگر تم دل سے مسلمان ہونا چاہتے ہو تو میں اس وقت تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں، لیکن تم نے اسلام کے راستے پر چلنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے اور ہمیشہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اس نے وعدہ کیا اس کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے پہلا کلمہ پڑھ کر اسے مسلمان کر دیا۔ اس رات آپ نے وہیں رہ کر عبادت کی۔ چھوٹے بھائی نے بھی نماز پڑھی۔ تہجد کے وقت اس نے پوچھا حضرت یہ بانسری آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ تو اللہ والے نے اپنی ساری روزت سنائی۔ پھر وہ بولا اسے کچھ کام ہے، ایسا کرو اس کو سنبھال کر رکھنا اور اسے کسی کو نہیں دینا، یہ بہت ہی قیمتی بانسری ہے، میں جب واپس اس بستی سے گزروں گا تو تم سے لے لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ وہ بھائی اس بانسری کا خیال رکھتا تھا، وہ نماز پڑھتا تو اسے سکون آ جاتا۔ سالوں سے بے چینی تھی، اب وہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ والے اس کے پاس آئے۔ چھوٹے بھائی نے ساری کہانی بتائی کہ کیسے اس کی بہن کے ساتھ زنا کر کے قتل کر دیا گیا تھا، لیکن جہاں اس کو دفن کیا گیا تھا وہاں کا پتہ دیا۔ فقیر نے کہا تم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، لیکن تم نے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی اور اب تم مسلمان ہو گئے ہو۔ پہلے تو تم لا علم تھے، پہلے دور جہالت میں تھے، لیکن اب تم اللہ کے نیک بندے ہو، اس لیے اپنی بہن کی مدد تمہیں کرنی چاہیے۔ کہیے حضرت ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ والے نے کہا سب سے پہلے اس کے لیے نماز کے بعد دعا کریں۔ آپ نے دعا کی یا اللہ تو غفور و رحیم ہے۔ آپ کے دل میں کیا تھا وہ لڑکا نہیں جانتا تھا۔ وہ بھائی دعا کرتے کرتے رو دیا کرا، اللہ والے آپ نے میری بڑی مدد کی، میری بہن کو دنیا میں واپس لا دیجیے،